کہ کس طریقے سے یہ کچے کے ڈاکو ہنی ٹریپ کے ذریعے عوام کو اغوا کرتان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی عزت بچائے۔ پنجاب پولیس کا ایک بڑا آپریشن جو ہے انہی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری ہے۔ ڈاکو اتنی دور بیٹھ کر کیسے ایک عام شہری کو اغوا کر لیتے ہیں اور بہت سی خواتین ان کے گینگ کے اندر کام کرتی ہیں۔ کچے کے ڈاکو برہنہ حالت میں مغوی پر تشدد کرتے ہیں، جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر کبھی مڑ کے واپس نہیں آتا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں شاہزیب بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج جس اہم موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کچے کے ڈاکوؤں کی اغوا کاری کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے یہ کچے کے ڈاکو ہنی ٹریپ کے ذریعے عوام کو اغوا کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان مغویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہنی ٹریپ ہوتا کیا ہے۔ اس چیز سے آپ واقف ہوں گے کہ ایک خاتون جو کہ کسی بھی مرد کو ورغلاتی ہے، پھنساتی ہے بذریعہ سوشل ایپ کے ذریعے اور اس کے بعد اس کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور پھر اس کو شکار بنا کر اپنی چال کا اسے لاکھوں روپے بٹورنے کے لیے بلیک میل کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی عزت بچائے اور اپنا سب کچھ بیچ بچا کر اس خاتون کو دے دے تاکہ اس کی عزت بچ سکے۔ اب یہی طریقہ واردات اغوا کاری کے لیے کچے کے ڈاکوؤں نے بھی اپنانا شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف ایک بلکہ درجنوں ایسے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں جس میں کچے کے ڈاکوؤں نے عام پبلک کو اغوا کاری کی ہے، کیونکہ کچے کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ سندھ اور پنجاب کی سرحدوں کے ساتھ ملتا ہے، اور کچے کے ڈاکو وہاں پر موجود ہیں جہاں سے دریائے سندھ بھی گزرتا ہے، اور وہاں پہ جو زمین کا تنازع ہے اسی کے باعث انہی کے وہاں پہ اماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور اس وقت پنجاب پولیس کا ایک بڑا آپریشن جو ہے انہی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو اتنی دور بیٹھ کر کیسے ایک عام شہری کو اغوا کر لیتے ہیں جو کہ وہاں سے جن کے لیے نکلنا اور وہاں پہ واپس جانا انتہائی مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کچے کے ڈاکو نہ صرف ہتھیار چلانے میں ان کو مہارت حاصل ہے بلکہ یہ انٹرنیٹ کے بھی استعمال کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور بہت سی خواتین ان کے گینگ کے اندر کام کرتی ہیں جو کہ لوگوں کو الو بنانا جانتی ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ بالکل سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ساتھ جو وابستہ خواتین ہیں وہ شہریوں سے رابطہ کرتی ہیں، کئی دن تک ان سے سوتے جاگتے گفتگو کرتی ہیں، اور بعد میں ان کے ساتھ جب دوستی یاری پکی ہو جاتی ہے پھر ان کو ورغلا کر ایسی مقام پر بلایا جاتا ہے جہاں پہ کچے کے ڈاکو اس مغوی کا شکار کرنے کے لیے پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی شہری وہاں پر پہنچتا ہے اس کو وہاں سے پھنسا کر اس کو یرغمال بنا کر وہاں سے اپنے ڈیرے پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آئیں ماضی میں بھی، اور آپ نے یہ دیکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہربنس پورہ کے رہائشی لاہور کا ایک علاقہ ہے ہربنس پورہ، جہاں پہ بلال حیدر نامی شہری رہا کرتا تھا۔ سوشل میڈیا کے تھرو اس کی ایک دوستی ایک خاتون کے ساتھ ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ بات چیت چلتی ہے اور خاتون جو ہے وہ اس کو کشمور کے علاقے میں ملنے کے لیے بلا، شہری اپنے گھر میں بتائے بغیر کشمور کے علاقے میں اسے ملنے کے لیے چلا جاتا، جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر کبھی مڑ کے واپس نہیں آتا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ہربنس پورہ میں درج کیا جاتا ہے بلال کے بھائی ابرار کی مدعیت میں، جس میں ایف آئی آر میں یہ متن اختیار کیا جاتا ہے کہ بلال گھر بتا کر تو گیا کہ وہ کہیں جا رہا ہے لیکن اس کے بعد واپس نہیں آیا، لیکن یہ بالکل نہیں بلال نے بتایا تھا کہ وہ جا آخر کہاں پہ رہا ہے۔ تو بعد میں جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، پولیس انوالو ہوتی ہے، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بلال جو تھا وہ کشمور کے علاقے میں یہاں سے بذریعہ بس گیا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کا کچھ سراغ نہ لگ سکا۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش ہوئے کہ ایک شادرہ کا رہائشی تھا جس کی ایک خاتون کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور وہ خاتون سے ملنے کے لیے کشمور کے علاقے میں ہی جاتا ہے۔ اس واقعے میں بھی کشمور اور اس واقعے میں بھی کشمور جو ہے وہ کامن ہے۔ میجورٹی جتنے بھی ایسے کیسز آئے سامنے جہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں نے شہریوں کو اغوا کیا، ان سب کو کشمور کے علاقے میں یا میاں چنو کے علاقے میں بلایا جاتا رہا ہے۔ جب شہری اپنی خاتون دوست کو ملنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے تو اس کو کچے کے ڈاکو یرغمال بنا کر اغوا کر لیتے ہیں، اور جو طریقہ کار ہے تاوان مانگنے کا وہ ہم نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا کہ کچے کے ڈاکو برہنہ حالت میں مغوی پر تشدد کرتے ہیں، ایسا تشدد کرتے ہیں کہ دیکھ کر ان کے اہل خانہ انتہائی پریشان ہو جائے، اور جو وہ تاوان مانگ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ ان کو تاوان دے
دے دیں۔ اب اتنی دور کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جا کے شہری کو چھڑوا کر واپس لانا، جہاں پہ پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ یہ کام انتہائی مشکل بھی ہے، کیونکہ آپریشن جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے۔ اگر بات کر لی جاتی ہے شادرہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا، تو ان شہریوں سے 50 لاکھ سے زائد کا تاوان مانگا گیا، اور میں جب یہ سٹوری کرنے کے لیے ان کے گھر گیا تو یقین جانے کہ شاید ان کے گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور جو گھر کے کھڑکیاں دروازے تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ اتنے خستہ حال گھر میں، وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، وہ لوگ آخر 50 لاکھ روپیہ اپنے عزیز کو بچانے کے لیے ان کچے کے ڈاکوؤں کو کیسے دیں گے؟ کیا بیت رہی ہوگی ان پہ کہ جن کا عزیز ان کچے ڈاکوؤں کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے۔ یہی واقعہ جو ہے وہ بلال حیدر کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ آج کی میری اسٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اویئر کیا جا سکے، اور آپ بھی اسٹوری کو شیئر کر کے ضرور لوگوں کو اویئر کریں کہ اگر کوئی خاتون آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر تعلقات بنانا چاہ رہی ہے، دوستی کرنا چاہ رہی ہے، تو انتہائی احتیاطی تدابیر اپنائیں، محتاط ہو جائیں، اور اس خاتون کو ملنے کے لیے کسی ایسے دوسرے شہر نہ جائیں جہاں پہ آپ لاچار اور بے بس ہو جائیں، اور بعد میں پتا چلے کہ آپ بھی کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اور آپ کو برہنہ حالت میں ویڈیو بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لواحقین سے تاوان مانگا جا رہا ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اپنائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شہری ان ڈاکوؤں کے جھانسے سے بچ سکیں۔ اپنے میزبان شاہزیب بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔